امریکہ کا وینزویلا کے معاملات خود چلانے کا اعلان۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کی گرفتاری کی تصویر بھی سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ نیوز کانفرنس میں کہا امریکی فوج نے آپریشن کر کے پروکس سے 45 اہلکاروں کے ساتھ نکولس کو باہر نکالا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد ایسا حملہ نہیں دیکھا۔ مادورو پر کرمنل چارجز کارٹل کے ذریعے منشیات امریکہ بھیجنے کا الزام ہے۔ وینزویلا کے صدر نکولس مادورو اور ان کی اہلیہ نیو یارک میں ہیں۔ امریکی صدر کا کہنا تھا وینزویلا کے عوام کی بہتری کے لیے اقدامات کریں گے۔ صدر ٹرمپ نے کہا وینزویلا کی فوج تیار تھی لیکن ہم نے انہیں سنبھلنے کا موقع نہیں دیا۔ اگر کچھ ہوتا تو ہم دوسرے حملے کے لیے بھی تیار تھے۔ مادورو بہت ظالم ہے، اس نے کئی لوگوں کو قتل کروایا۔ امریکہ نے وینزویلا کے گرفتار صدر اور اہلیہ نیو یارک منتقل کر دیں۔ امریکی عدالت نے فرد جرم بھی عائد کر دی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کارروائی عدالتی وارنٹ پر عمل درآمد کروانے کے لیے کی۔ امریکی طیاروں نے اہم فوجی تنصیبات اور وزارت دفاع کو نشانہ بنایا۔ وینزویلا کے وزیر دفاع ولادیمیر پیڈریرو نے لوپیز کا گھر بھی نشانہ بنا۔ حملے کا روکس میرانڈا، آرگوا اور لاگویرا ریاستوں میں ہوئے۔ جنگی طیاروں کی نچلی پروازیں دیکھی گئیں۔ دھماکوں کے بعد کئی علاقوں میں بجلی غائب ہو گئی۔ کولمبیا نے وینزویلا سے ملحقہ سرحد پر یونیفائیڈ کمانڈ پوسٹ فعال کر دی۔ سرحدی شہر کوتا میں کمانڈ سینٹر قائم کر دیا۔ وینزویلا میں امریکی حملوں کے بعد ایمرجنسی نافذ۔ نائب صدر ڈیلسی رودریگز نے امریکی حملے کو جارحیت قرار دیا۔ کہا معلوم نہیں صدر اور ان کی اہلیہ کہاں ہیں۔ بولے اب ملک کی قیادت وہ سنبھالیں گے۔ وزیر دفاع پیڈریرو نے کہا کہ امریکہ حملے کا جواب دیا جائے گا۔ وینزویلا مذاکرات کرے گا، نہ ہتھیار ڈالے گا اور آخرکار فتح حاصل کرے گا۔ امریکہ کا وینزویلا پر حملہ قابل نفرت اور بزدلانہ ہے جو خطے میں امن کے لیے خطرہ بن رہا ہے۔ وینزویلا میں عوامی حکومت کے قیام کا وقت آ چکا۔ وینزویلا کی اپوزیشن سیاستدان اور نوبیل امن انعام یافتہ مارکو رینا کا صدر نکولس مادورو کی گرفتاری پر رد عمل۔ انٹرنیٹ پر وینزویلا کے عوام کے نام کھلے خط میں ماریا کو رینا کا اپوزیشن لیڈر ایڈمنڈو گوانزیلیز کے ملک کے نئے لیڈر کے طور پر حمایت کا اعلان۔ مادورو کو اب بین الاقوامی انصاف کا سامنا کرنا ہوگا۔ وینزویلا میں امریکی فوجی کارروائی اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے وینزویلا کنٹرول کرنے کے بیان کے خلاف دنیا بھر میں شدید احتجاج۔ واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے باہر مظاہرین کے وینزویلا کے خلاف جنگ نہیں کے نعرے۔ نیو یارک کے ٹائمز اسکوائر پر بھی ریلی۔ ٹرمپ کی گرفتاری کا مطالبہ۔ پیرس میں بائیں بازو کے مظاہرین کی امریکی حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت۔ ایتھنز میں ہزاروں افراد نے مادورو کی گرفتاری کے خلاف مارچ کیا۔ روم میں اٹلی کے شہریوں اور ارجنٹینا کولمبیا میں بھی امریکی آپریشن کے خلاف مظاہرے ہوئے۔ وینزویلا پر امریکی حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ میئر نیو یارک زہران ممدانی کی وینزویلا پر حملے کی مخالفت۔ کہا ایک خود مختار ملک پر حملہ کرنا جنگ ہے۔ وینزویلا کے صدر اور ان کی اہلیہ کو نیو یارک کی جیل میں رکھنے کا منصوبہ ہے۔ امریکی کارروائی سے نیو یارک میں رہنے والے وینزویلا کے شہریوں پر اثر پڑے گا۔ وینزویلا کے حمایتی ملکوں کی امریکی حملے کی مذمت۔ برطانوی وزیر اعظم کے اسٹورمر نے کہا برطانیہ وینزویلا حملے میں شامل نہیں، عالمی قوانین کی پاسداری ہونی چاہیے۔ روسی وزارت خارجہ نے کہا مزید کشیدگی کو روکا جائے، مکالمے کے ذریعے حل تلاش کیا جائے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے کہا حملے کے نتائج عالمی نظام کے لیے نہایت خطرناک ہوں گے اور بین الاقوامی نظام کو کمزور اور تباہی سے دوچار کریں گے۔ فوجی جارحیت کے منصوبہ سازوں کو کٹہرے میں لایا جائے۔ کیوبا کے صدر میگوئل ڈیاز کینل نے حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ۔ جنوبی کوریا اور کولمبیا کی بھی حملے کی مذمت۔
تہران دشمن کے سامنے ہرگز نہیں جھکے گا، ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کا امریکی دھمکی پر پیغام، خدائی مدد سے دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کریں گے۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب کا سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس کو خط، امریکی صدر کے دھمکی آمیز بیان پر شدید احتجاج، صدر ٹرمپ کے بیان کو ایران کے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دیا، اقوام متحدہ نے مظاہرین کی ہلاکت پر تشویش کا اظہار کیا، انسانی حقوق کونسل کی خصوصی نمائندہ مائساتو نے پرامن اجتماع کے حقوق کے احترام کا مطالبہ کیا۔ ایران کے سابق شاہ کے بیٹے رضا پہلوی کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایران سے متعلق بیان کا خیر مقدم، کہا میرے پاس ایران کے لیے مستحکم منتقلی کا منصوبہ ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان ایرانی عوام کے لیے مزید طاقت اور امید ہے، آخرکار امریکہ کا ایک صدر مضبوطی سے ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ پاکستان سینتاس معاہدے کے تحت اپنے حقوق کے لیے اقدامات کرے گا، بھارت کی جانب سے سینتاس معاہدے کی یک طرفہ خلاف ورزی خطے کے امن کو خطرے میں ڈال دے گی۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے کہا، بھارت اپنے ہمسایہ ملکوں میں دہشت گردوں کر کے عدم استحکام کی کوشش کر رہا ہے۔ بھارت کا دہشت گردی کو فروغ دینے اور پاکستان میں تخریبی سرگرمیوں میں ملوث ہونا عالمی سطح پر دستاویزی حقیقت ہے۔ کلبھوشن یادیو کا کیس بھارت کی ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی کا ناقابل تردید ثبوت ہے۔ پاکستان کا یمن کی وحدت اور علاقائی سالمیت کے لیے مکمل حمایت کا اعادہ۔ ترجمان نے کہا، پاکستان یمن میں دیر پا امن اور استحکام کا خواہاں ہے۔ بھارت میں اقلیتوں پر تشدد کے واقعات میں اضافہ، امریکی اخبار نے مودی سرکار کی اقلیتوں سے تعصب کو بے نقاب کر دیا۔ وال اسٹریٹ جرنل نے لکھا، بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ عیسائیوں کے حالات بھی بدترین ہیں۔ مودی حکومت فاشسٹ ہے اور صرف ہندو اکثریت کی ترجمان ہے۔ بی جے پی حکومت اقلیتوں سے مذہبی اور نسلی امتیاز برت رہی ہے۔ مودی کے دور میں مذہبی اقلیتوں کے خلاف تشدد میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا۔ بھارتی سیکولرزم کا دعویٰ بے نقاب ہو چکا۔ مسلمانوں کو رہائش، ملازمت، تعلیم، ووٹنگ میں امتیازی سلوک کا سامنا۔ عیسائیوں پر جبری مذہب کی تبدیلی کے لیے حملے کیے جا رہے ہیں۔ گلگت بلتستان میں برزل پاس پر برف کا تودہ گرنے سے کیپٹن سپاہی مشین آپریٹر شہید۔ آئی ایس پی آر کے مطابق برزل پاس میں برف ہٹانے کے آپریشن کے دوران برف کا تودہ گرا۔ شہید ہونے والوں میں کیپٹن عصمت، سپاہی رضوان اور مشین آپریٹر شہری عیسیٰ شامل۔ 28 سالہ کیپٹن عصمت کا تعلق لاہور اور سپاہی رضوان کا تعلق اٹک سے تھا، جبکہ شہید مشین آپریٹر عیسیٰ کا تعلق استور سے تھا۔ برف ہٹانے کا آپریشن کیپٹن عصمت کی زیر نگرانی ہو رہا تھا۔ قومی مذاکراتی کمیٹی کی 7 جنوری کو اسلام آباد میں قومی کانفرنس تحریک تحفظ پاکستان نے دعوت پر شرکت سے انکار کر دیا۔ ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے مذاکرات کا اختیار تحریک تحفظ پاکستان کو دیا۔ مذاکرات اسی پلیٹ فارم سے ہوں گے۔ کانفرنس میں نون لیگ، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، جے یو آئی، جماعت اسلامی، ایم کیو ایم، قاف لیگ، پی اے پی، اے این پی سمیت دیگر جماعتیں مدعو ہیں۔ کراچی جانے کا مقصد کارکنوں کو متحرک کرنا ہے۔ لاہور کا دورہ عوام میں بیداری کی لہر پیدا کرنے کے لیے کیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا، پشاور کو ترقی دیں گے، تاہم لاہور جیسی نہیں جہاں جلد سے جلوس کرنے پر پابندی ہے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی۔ ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے۔ ہم نے عوام کو تبدیلی برپا کر کے دکھانی ہے۔ سہیل آفریدی کو کراچی آمد پر وزیر اعلیٰ کا پورا پروٹوکول دیں گے، عزت و احترام کے ساتھ خوش آمدید کہا جائے گا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں، سہیل آفریدی کو برگر بھی کھلائیں گے اور کراچی کی روایتی اجرک پہنائی جائے گی۔ نفرت کی آڑ میں کراچی کو برا دکھانے کی کوشش کی گئی، لیکن بلاول بھٹو زرداری کی ہدایت پر شہر کی روشنیاں بحال کی جا رہی ہیں۔